گروپ میں موجود محترم علماء کرام، معزز ممبران، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ مولانا قاری عبدالشکور صاحب، بہت ہی زبردست تحریر آپ نے بھیجی، جس نے بھی لکھی اس نے سمندر کوزے میں بند کیا۔ اختلاف ہمارا بھی وہی ہے جو بھائی صاحب نے بیان کر دیا، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ عام پبلک میں تو بالکل جیسے کہ خود بیان کر دیا گیا کہ تمہیں وضو کا نہیں پتہ، تمہیں استنجے کا نہیں پتہ، تمہیں قرآن کا نہیں پتہ، تمہیں جب درد تکلیف تب ہوتی ہے جب حلال حرام کا بتایا جاتا ہے۔ وہ میرے بھائی، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ جن کو پتہ ہے، جنہوں نے یہ سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، تو ان کو ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ جو اللہ ماشاء اللہ اس پہ پورا اترتے ہیں، انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ جو قریب تر ہیں وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ان کی خاک بھی۔ لیکن یہ جو میجورٹی، حج کے نام پر فراڈ، چاند عید کے نام پر فراڈ، مسجدوں کی ٹائمنگ کے نام پر فراڈ، یہ اب وہ کاروباری انجینئر ڈاکٹر تو نہیں ہے نا کر رہے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور آپ بتائیے نا، کہ یو کے کو سامنے رکھ لیجئے کہ یو کے سامنے ہم کہاں ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں کہ چاند دکھاؤ، کہاں انجینئرز کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں حج پر لے کر جاؤ، کہاں ہم نے چیریٹی فراڈ کے لیے جو ہے وہ 2 نمبر لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا۔ ہر صف میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے آستانے انوالو ہیں آپ کے، بڑی بڑی کرپشن میں۔ بڑے بڑے مولانا کوئی قربانیوں کے نام پر کھا گیا، کوئی حج عمرے کے نام پر کھا گیا، پھر آپ کہتے ہیں جی کہ جس نے 10 سال لگائے ہوں یا جس نے 17 سال لگائے ہوں، وہ بھائی یہ تو پھر وہی کوئی قرآن یا کہیں حدیث میں کہیں ہے نا کہ وہ اسی طرح ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ تو میرے بھائی جان، یہ جس نے بھی تحریر بھیجی ہے اس کو یہ میسج میرا بھیجیے کہ ہمارا درد دکھ تکلیف یہی ہے کہ ان لوگوں نے جو دین کا اپنے ساتھ سارے ٹائٹل لگائے ہیں، سب سے زیادہ بدماشی کرپشن ان لوگوں نے کی ہے، اور جو ثابت ہے پھر کہا جاتا ہے جی کہ چیریٹی کے پاس جائیں۔ وہ بھی چیریٹی کا تو ملک پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خالص نہیں تھے۔ آپ نے ملک کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مد میں لوٹا کہ جی بس چیریٹی کا قانون ہے 80% لے لو۔ تو اس پر تو بارہا گفتگو ہو چکی ہے کہ اخلاص کے ساتھ جنہوں نے باقی آپ نے ساری مثالیں ان کی دے دی، انبیاء کا وارث بھی آپ دوڑ کر بنتے ہیں، تو وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو خاک کے وہ کیا کہتے ہیں وہ کوٹھریوں میں رہے، مٹی کی کچی گھروں میں رہے، اور اتنا کھایا جتنا گزارا ہو جاتا تھا، اور پھر جب انصاف کی بات آئی تو اپنی کمر پر لاد لاد کر انہوں نے وہ دی۔ تو وہ لوگ آپ حدیث یا واقع یا صحابہ کے وہ کیوں بول جاتے ہیں؟ گاڑیاں آپ کو لگژری چاہیے، بنگلے آپ کو لگژری چاہیے، کوئی اپوائنٹمنٹ بنائے تو آپ کہیں کہ جی جب گھر آنے سے پہلے بتا دیجیے گا تاکہ گیٹ کھول دیے جائیں۔ تو مطلب اس بات پر ہمارا ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اب آپ لے آئیں گے جی کہ وہ اتنا 70,000 کا جبہ پہنا، وہ پہنا، کمائیں، حلال رزق کمائیں، جس طرح انہوں نے کمایا جو مرضی پہنے۔ اب یتیموں، مسکینوں اور ان کے نام پر لوٹی ہوئی رقمیں جو عوام اپنے ہاتھوں کا میل زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کی مد میں دیں، ان میں سے بھی آپ لوگ کرپشن کرو، پھر تنخواہیں، پھر سارا کچھ ملے، اور پھر جب آپ کے اپنے مدرسے بن جائیں تو اس پہ بھی جو عوام ہے اس کو بھی آپ اپنے ہی ساتھیوں کے وہ گلا گھونٹے۔ کل بھی اس بات پر ذکر ہوا تھا کہ آپ یو کے میں ہی دیکھ لیں، باہر کہیں نہ جائیں، یو کے میں دیکھ لیں کہ لوگوں کی چیریٹیوں میں ملینز پڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے لوگ کتابیں لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چندے ہی نہیں ہیں، کہ پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم کتابیں جو ہے چھپوا سکیں۔ پھر لوگوں کے دیکھ لیں آپ کہ کمائیاں ادھر کی ہیں، لگائی کدھر جا رہی ہیں، لی ادھر گئی ہیں، اور خود ہی جمع تفریق کر کے۔ تو یہ بھاجن، یہ کتنی یہ باتیں ہو چکی ہیں اس پر، تقریباً 2 سال ہو گئے ہم سر پٹک رہے ہیں۔ سب سے بڑی کرپشن اور منافقتی انتہا آپ دیکھ لیں کہ ایک مسلک ہے، اور اس مسلک پر بھی آپ لوگ ہیں، یہ چاند کے ابھی دیکھ لیں گے معاملات کیا ہوتے ہیں آج رات، اور پھر اس کے بعد آپ عید کے معاملات دیکھ لیں گے، پھر آپ ٹائمنگ کے معاملات دیکھ لیں۔ تو یہ شرم خود آنی چاہیے ہمیں کہ یہ نہ انجینئر کے پاس گیا ہے کوئی، نہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے۔ پچھلے 3 سال سے تقریباً کم و بیش جو ہے وہ کہہ لیں کہ شدت سے سر پٹکا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے، خدا کے لیے اس قوم کو عید ایک دے دو، ٹائمنگ ایک دے دو۔ لیکن آپ اپنے دیکھ لیں کہ حسد، بغض
کینہ کی وجہ سے، اور کوئی مسئلہ دینی کوئی دوسرے مسالے کی تو جنگ ہو ہی نہیں رہی، صرف آپس میں انا کی وجہ سے، جو بغض حسد، یا انہوں نے اپنی تعلیم جو پڑھا ہے ساری زندگی کے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، چغل خوری نہیں کرنی، کسی کو تانا نہیں دینا، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا یوٹیوب چینل کھول لیں کہ انہی کے ایک دوسرے کو یہ سارا جو وجہ یہ کی ہے، یہ جتنی خوبیاں آپ لوگوں نے لکھ کر بھی بیان کی ہے یا میں نے بول کر بیان کی ہیں، اب آپ بتائیے کہ کیا وہ جائے جس کو استنجا کرنے کا پتہ نہیں، اگر وہ نماز اپنی فرائض صحیح ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے صحیح پراپر طریقے سے، اور کسی سے اس کو تکلیف نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ یہ سارا کچھ پڑھ کے، سارا کچھ 17 سال تعلیم دے کر، اگر آپ نے دین میں آسانیاں نہیں پیدا کی، گھر میں آپ کی وجہ سے فتنہ ہے، عید کے معاملات پر بغض کینہ حسد آپ لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو کیا وہ لوگ آپ سے افضل نہیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مولانا قاری عبدالشکور صاحب، ہم نے تو مفتی اعظم پاکستان کی سنت پر عمل کیا کیونکہ وہی ہمارے آئیڈیل ہیں، تو آپ کے سامنے اخبار میں آیا ہے انہوں نے کن کا نام لیا ہے، میں نے تو پھر 2 آستانوں کا نام لیا تھا UK کی سرزمین پر، لیکن آپ جو اہل حق ہیں، جو اہل حق کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی کے کان میں بھی جوں تک کرے گی، کسی نے بھی یہ کنڈیم کیا کہ نہیں واقعی یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے؟ آپ لوگوں نے بھی تو پروف دیا نا مفتی اعظم کے اس قول کا، جو انہوں نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ یہ بیچارے بھی کیا کریں، یہ بھی مزارے ہیں۔ تو کوئی ایک بھی کہتا، وہ ایک ہمارے جو ہیں انہوں نے کہا جی وہ ہوا، یہ ہوا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، جہاں تک میری انفارمیشن ہے۔ آپ نے بھی تو دیکھ کر آنکھیں بند کی نا جناب۔ یہی تو افسوس ہوتا ہے، جب تک آپ اہل حق کہنے والے ان لٹیروں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، کیا ہوگا؟ اگر ایک سٹیج پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، یا آج کہیں سے آپ کو لفافہ نہیں ملے گا، یا کوئی آپ کا بائیک آؤٹ کر دے گا، لیکن کم از کم ابھی کرونا ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا اس کے ہاتھوں لقمہ اجل بن جائے، آدھے لٹکے ہوئے ہیں، آدھے آن دا وے ہیں، تو کم از کم ڈبل شہادت ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟